اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ برزخ کی زندگی کے متعلق چل رہی تھی اور سوال نمبر 6 ہے کہ جو انسان قبر میں دفن نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر جل کر راکھ ہو جاتا ہے یا کسی حیوان کا لقمہ بن جاتا ہے یا سمندر میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ برزخ میں ثواب اور عذاب اور نعمت اور قبر کی جو ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر عذاب ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ نظام پھر کیسے چلے گا؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اس کی روح کو ثواب دے، اسے عذاب دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قبر میں اگر آئے گا تو پھر جو ہے وہ اس سے ثواب اور عذاب کا نظام چل سکتا ہے، وغیرہ نہیں چل سکتا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے جب یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ جو بندہ سولی پر لٹکا ہوا ہے، یعنی اس زمانے میں جب ظالم لوگ تھے اور لوگوں کو جو ہے مارتے تھے تو وہ لٹکا کے انہیں رکھ دیتے تھے سولی کے اوپر، کئی مہینوں تک وہ بندہ لٹکا رہتا تھا۔ تو جب کرنے والے نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو بندہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے، ابھی قبر میں دفن نہیں ہوا یا بعد میں سے جلا دیا جائے گا، تو کیا اس بندے کو بھی فشار قبر ہوگا؟ یعنی قبر جب مل جاتی ہے آپس میں تو انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیا اس کو بھی فشار قبر ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم ان اللہ یأمر الہوا ان یذبتہ۔ یہ کافی کی روایت ہے، کافی کی تیسری جلد صفحہ 241 کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دے گا جو اسے فشار دے گی، یعنی اسے دبا دے گی ہوا جو ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اسے وہی سزا ملے گی جو قبر میں کیا ہے اس کو سزا ملا کرتی تھی۔ یہاں پہ جو ہے وہ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ ایک سوال ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر برزخ میں بھی ثواب ہے اور ادھر بھی عذاب ہے، تو پھر قیامت کے دن کو یوم حساب کہا جاتا ہے، یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حساب کتاب ادھر قبر میں ہوگا، عذاب بھی ادھر ہو رہے ہیں، نعمتیں بھی ادھر دی جا رہی ہیں، تو پھر قیامت اور برزخ میں کیا فرق رہ گیا؟ یعنی پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قیامت ہی ہے ایک طرح سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ برزخ میں جو سزا یا جزا ملے گی وہ حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد پھر نہیں ملے گی، یعنی جب قیامت میں حساب کتاب انسان کا ہوگا اس کے بعد پھر وہ اس کو جزا سزا نہیں ملے گی، بلکہ یوں روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں جو عقیدہ رکھتا ہوگا اور اسی عقیدے کی بنیاد پر جو اس نے عمل کیا ہوگا، اعمال انجام دیے ہوں گے، تو اسی کے مطابق جو ہے وہ عالم برزخ میں جو ہے وہ حالات اس کے معین ہوں گے اور طے ہوں گے، اور یہی جو اس کے اعمال ہیں، یہی جو اس کے عقیدے ہیں، یہی جو ہے وہ اس کی جزا اور سزا کی شکل میں خود یہ جو عمل اور عقیدے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں یہ بات روایات سے سمجھ آتی ہے، جیسا کہ چھٹے امام سے ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ واما اذا صار الامر الینا فنحن اولی بکم۔ تفسیر القمی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں صرف برزخ سے ڈرتا ہوں، اور جب قیامت کے دن معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر تم جو ہے وہ ہمارے زیادہ بہت قریب ہو جاؤ گے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جو ہے وہ انسان کے اعمال ہیں اور انسان کے جو عقائد ہیں ان کے متعلق جب سوال و جواب ہوگا تو وہاں پہ پھر جو عذاب ہوگا اس سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ اور اسی طرح سے روایت میں ہے کہ قیس بن عاصم منقری جو بنی تمیم کے گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ ایسی نصیحت کریں کہ جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو میرے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے قیس، لازمی طور پر تیرا ایک ساتھی ہوگا جو تیرے ساتھ دفن ہوگا، اس حال میں کہ وہ ساتھی جو تیرا ہوگا وہ زندہ ہوگا اور تو بھی اسی کے ساتھ دفن ہوگا، مگر تو کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اگر تیرا جو ساتھی ہے وہ عزت والا اور شرف والا ہوا تو وہ تجھے بھی کیا ہے پھر عزت دے گا، اور اگر وہ گھٹیا قسم کا ہوا تو پھر وہ تجھے کیا ہے مشکلات کے حوالے کر دے گا، اور وہی جو تیرا ساتھی ہے وہ تیرے ساتھ کیا ہے محشور ہوگا اور تیرے ساتھ ہی اٹھے گا، اور تو اس سے بھی سوال اسی تیرے ساتھی کے متعلق ہوگا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ تم اپنے ساتھی کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر وہ اچھا ہوا تو
وہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور اگر وہ برا ہوا تو پھر وہ تمہارے سے نفرت کرے گا، اور پھر صورتحال کیا بنے گی کہ برا ہونے کی صورت میں تجھے اس سے خوف آئے گا، اور اگر اچھا ہوگا تو تمہاری اس سے محبت بڑھے گی۔ اور پھر آخر پہ فرمایا کہ یہ جو تیرا ساتھی ہے یہ تیرے اعمال ہیں، تیرا عمل ہے، تو اگر تیرا عمل جو ہے وہ اچھا ہوگا تو تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارے اچھے ساتھی بن کر، تمہارا جو ہے وہ اچھا دوست بن کر تمہارے ساتھ پھر گزارے گا ان حالات کو جو برزخ کے حالات ہیں۔ اور اگر یہ تمہارے اعمال جو ہے وہ برے ہوئے تو پھر تمہارا جو ساتھی ہے یہ برا ہوگا، اور پھر برے حالات کے ساتھ کیا ہے تمہیں یہ جو زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، یہ کیا گزارنی پڑے گی۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ کیا برزخ کا عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ہے؟ ضروریات دین یعنی جس کا انسان انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ برزخ کا عقیدہ اور جو قیامت کا عقیدہ ہے ان میں کیا فرق ہے، کہ قیامت کا عقیدہ تو ضروریات دین میں سے ہے، شیعہ سنی سب کے اس کے اوپر اتفاق ہے۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کر دے تو وہ پھر کافر ہو جاتا ہے ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے۔ لیکن جو برزخ کا عقیدہ ہے یہ اگرچہ جو ہے وہ ہم مکتب اہل بیت علیہم السلام میں ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ حق عقیدہ ہے، روایات میں آیات میں یہ چیز ثابت ہے، لیکن اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ پھر کافر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اہل سنت میں سے کچھ علماء جو ہے وہ اس عقیدہ کے قائل نہیں ہیں، جبکہ قیامت کے سبھی قائل ہیں، قیامت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن کچھ جو تحقیق رکھنے والے افراد ہیں وہ اس نظریے کا کیا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے وہ برزخ کے انکار سے اور برزخ کے عقیدے کے انکار سے کوئی بندہ کافر نہیں بنتا، جبکہ اگر جو قیامت کو جھٹلا دیتا ہے، جس طریقے سے مشرکین عرب جھٹلایا کرتے تھے کہ کوئی جو ہے وہ بعد میں نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کیسے دوبارہ سب کو اٹھائے گا، ہم مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہماری جو ہے وہ بالکل مٹی کی طرح راکھ کی طرح بن جائیں گی، کیسے اللہ اٹھائے گا، تو یہ پھر کیا ہے انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ہم خلاصے کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ برزخ کا عقیدہ بہت سارے دلائل اور نصوص سے ثابت ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دلیلوں کی طرف جو ہے وہ آپ کو ہم نے گزشتہ درس میں متوجہ بھی کیا، اور اسی طریقے سے ہم کچھ دلیلیں جب آپ کی خدمت میں مزید بھی کیا رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جو سورہ مومنین کی جو ہے وہ 99 اور جو 100 نمبر آیت ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمہ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، مجھے واپس بھیجئے کہ شاید میں وہ نیک اعمال کر سکوں کہ جنہیں میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور انہیں میں جواب دے سکوں، انہیں میں دوبارہ سے انجام دے سکوں۔ تو پھر یہ جواب ملے گا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تمہاری زبان کا ایک لقلق ہے، تم اس بات کو اپنی زبان پہ دہرا رہے ہو کہ، اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ اور موت کے بعد سے قیامت تک ان کے لیے عالم برزخ کو رکھا گیا ہے، یعنی اب قرآن مجید کی آیت میں واضح طور پہ برزخ کا لفظ آ گیا کہ برزخ جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ تو آیت کے الفاظ ہمیں واضح طور پہ بیان کرتے ہیں کہ عالم برزخ کے لیے جو ہے وہ اس انسان کو تیار رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کوئی واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس تم نے جو ہے وہ اسی عالم میں برزخ میں رہنا ہے، اور اسی کے لیے تم کیا ہے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے علاوہ بھی کیا روایات بھی بہت زیادہ ہیں جو اس چیز کو کیا ہے ثابت کرتی ہیں کہ واقعاً جو ہے وہ برزخ کی ایک زندگی موجود ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو برزخ میں انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، صبر کرنا، نماز شب، نماز تہجد جسے ہم کہتے ہیں، اس جیسے بہت سارے خوبصورت اعمال ایسے ہیں کہ جو نورانی شکل میں انسان کے ساتھ ہی ہوں گے اور انسان کے پاس ہوں گے، اور ان سب میں سے جو زیادہ نورانی شکل والا عمل ہوگا وہ ولایت آل محمد ہے، کہ آل محمد کی جس کے پاس ولایت ہوگی اور وہ ان کو اپنا سرپرست، واجب الاطاعت، ولی اور امام مانتا ہوگا، تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی شکل جو ہے بڑی نورانی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر مرنے والا جو ہے وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی ایک ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ جو بعد میں ہو رہا ہے، کوئی مسجد بنوا کے جاتا ہے، کوئی بھی ثواب کا کام بنا کے جاتا ہے، مدرسہ اس نے بنوا دیا، امام بارگاہ اس نے بنوا دیا،
تو پھر جو ہے وہ ایک ایسا امام بارگاہ کہ جس میں محمد وال محمد کے ذکر کی، ان کی شریعت کی، ان کے مذہب کی ترویج ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح سے سارا ثواب کیا ہے اس کو بھی کیا ملتا رہے گا جس نے اسے کیا بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اس نے لوگوں کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے اگر ایک درخت بھی لگا دیا ہے کہ جس کے سائے میں کیا لوگ بیٹھ رہے ہیں، تو اگر اس نے یہ عمل جو ہے وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کیا، اللہ کی خاطر کیا، تو اس کا ثواب بھی کیا اسے ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، اگر وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور وہ دین کی پابندی کریں، تو فقط اگر اولاد بھی دین کی پابندی کرتے رہے تو اس کا ثواب بھی کیا ہے اس کے والدین کو پہنچتا رہے گا، اور عالم برزخ میں جو ہے وہ یہ نعمتوں کی شکل میں اسے جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جس انسان کی اولاد اور رشتہ دار وغیرہ اگر اس کے لیے جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہترین جو ہے وہ ہدیہ قرار پاتا ہے کہ جو اس تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور سب سے جو بہترین ذمہ داری ہے جو رشتہ داروں کے اوپر اور دوستوں کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اگر کچھ واجبات اس کے باقی تھے، رہ گئے تھے، تو اگر وہ اس کو ادا کرتے ہیں، کچھ اس کے مالی واجبات تھے خمس اور زکوٰۃ کے حوالے سے اگر ان کو ادا کیے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ برزخ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، برزخ کی زندگی کی جو تکلیف ہے، جو عذاب ہے، وہ کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس میں بڑا کردار ہے کہ جو زندہ رہنے والے ہیں وہ کسی اس دنیا سے جانے والے کی جو زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، اسے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی طرف سے نیک اعمال انجام دے کے، عبادتیں اس کی طرف سے انجام دے کے اس کی برزخ کی زندگی کو کیا وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کیا ہے روایات اہل بیت علیہ السلام سے بڑے واضح طور پہ کیا ہے ثابت ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں کہ جو عالم برزخ میں عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں؟ تو روایات میں جو ہے وہ بہت سارے برے اعمال کو ذکر کیا گیا اور اس کی سزا جو ہے وہ قبر کے عذاب کو جو ہے وہ اس کی سزا قبر کے عذاب کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ بہت سے گناہ اور جرائم ایسے ہیں کہ جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں کہ جن میں سے چند ایک کا ہم جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے جو پہلا ہے کہ جو انسان اپنے گھر والوں سے بدسلوکی کرتا ہے اور بد اخلاقی کرتا ہے، تو ایسا شخص جتنا بھی نیک ہو اسے جو ہے وہ قبر کا جو ہے وہ عذاب کیا ہے ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ جو بہترین اخلاق والا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو بہترین اخلاق والا ہوتا ہے اس سے بہترین اخلاق والا کہا گیا ہے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ اور باہر معاشرے میں تو سارے اخلاق والے ہوتے ہیں، انسان کے اخلاق کا جو پتہ چلتا ہے وہ اس کے گھر میں چلتا ہے، اور جو گھر میں بد اخلاق ہوگا چاہے وہ نیک اعمال انجام بھی دیتا رہے اس کو جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ قبر کا جو ہے وہ ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی بھی تھے کہ جن کو اللہ کے رسول نے خود دفن کیا تھا، کہ جن کی والدہ بڑی خوش ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ کے رسول نے دفن کیا، ان کے لیے دعا کی، جنازہ پڑھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کے اوپر بد اخلاقی شروع ہو گئی ہے، اس کی اوپر جو ہے وہ قبر کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ بعد میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ کیونکہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں کیا اچھا نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ چیز بڑی واضح ہے کہ برے اخلاق کی وجہ سے، بدسلوکی کی وجہ سے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے انسان کیا ہے قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور لوگوں کے درمیان نفرتوں کو ایجاد کرنا، یہ چیز انسان کے جو ہے وہ عذاب قبر کا باعث بنتی ہے۔ تیسری جو چیز انسان کے لیے قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہے وہ نجاست سے جو ہے وہ پرہیز نہ کرنا، اور نجاست میں بھی پیشاب کی نجاست ہے، اس سے جو ہے وہ جو انسان پرہیز نہیں کرتا، اور پانی، کیونکہ یہ نجاست پیشاب کی ایک ایسی نجاست ہے کہ جو فقط پانی سے پاک ہوتی ہے، یعنی پانی کا استعمال نہیں کرتا، ایسے ہی جو ہے وہ رہتا ہے، نجاست سے پرہیز نہیں کرتا، تو یہ پھر وہ انسان ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ قبر کا کیا عذاب ملتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے جو اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے، وہ کھانا پینا ہو گیا، وہ جو بندہ ضائع کر دیتا ہے اس کو، تو اس بندے کو جو ہے وہ قبر کا عذاب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علل و شرائع کی یہ روایت ہے کہ جو کسی کمزور اور محتاج کو دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی مدد نہیں کرتا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ قبر کے عذاب میں کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔